بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹ اردو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں مختلف کوٹ اردو کی شخصیات کو متعارف کراتے ہیں اور ان کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس ٹائم آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں کوٹ اردو کی جانی پہچانی شخصیت جو سیاسی والے سے بھی ایک بہترین نام رکھتے ہیں اور ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہیں۔ میری مراد ارشد صدیقی صاحب ہیں، جو اس ٹائم بار ایسوسیشن میں تیسری بار صدر بھی بن چکے ہیں اور ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا ہے۔ انہوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی ہے، ان سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آئیں ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے اور کوٹ اردو کے لیے کہ آپ جیسی شخصیت تیسری بار صدر بنے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پوزیشن کیسے حاصل کی؟ بہت مہربانی، یہ سب میرے اللہ پاک کا کرم ہے اور میرے بار ایسوسیشن کے جو میرے گروپ کے دوست ہیں، سینئر ہیں، جونیئر ہیں، یہ ان کی محبت ہے الحمدللہ کہ میں تیسری بار بار ایسوسیشن کوٹ اردو کی تاریخ میں پہلی بار کوئی شخص تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوا اور تیسری مرتبہ آنر بورڈ پہ اس کا نام لکھا گیا اور الحمدللہ اللہ نے وہ اعزاز سب سے پہلے مجھے دیا اور یہ میرے ان سب دوستوں کی محبت ہے اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ صدیقی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ ایز اے ایڈوکیٹ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں؟ مجھے 20 سال ہونے کو ہیں۔ 2001 میں نومبر 2001 میں نے باقاعدہ طور پہ مجھے لائسنس ملا اور میں نے وکالت شروع کی اور 20 سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ میں وکالت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے گریجویشن کے بعد LLB کی تھی، 3 ایئر کورس تھا اس وقت جب میں نے کی تھی، 2001 میں فائنل کی تھی، تو گریجویشن اور LLB ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ہمارے یہاں کوٹ اردو سے شیخ عمر روڈ پہ آبائی جو ہمارا گاؤں ہے، قصبہ ہے، بستی صدہاری اسے کہتے ہیں، وہاں پہ پرائمری اسکول اختر والا کے نام سے ہے۔ میں نے پرائمری تک وہاں پہ جو ہے پرائمری تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے 10ویں تک میں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ اردو میں پڑھتا رہا اور اس کے بعد ڈگری کالج کوٹ اردو میں اور پھر ملتان سینٹرل لا کالج سے میں نے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، ایک چیز میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ ارشد صدیقی صاحب اور میں ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے ہیں اور وہاں پر ہمارا جو اکٹھ ہوتا تھا ہم تقاریر کے حوالے سے، کہ میں بھی تقریریں کرتا تھا، یہ ہمارے سینئر تھے، ان سے ہم سیکھتے بھی تھے، ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں سکھاتے تھے۔ ہائی اسکول میں جب داخل ہوا 6 کلاس میں تو ارشد صدیقی صاحب وہیں پہ تھے اور تقاریر کرتے تھے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تقاریر کا شوق ان کو کیسے پیدا ہوا اور یہ تقریر ان کو کہاں تک لے کے گئیں؟ الحمدللہ ہمارا خاندان شروع سے مذہبی خاندان ہے۔ میرے والد صاحب بھی حافظ قرآن ہیں، میرے دادا مولوی کلیم اللہ وہ بھی عالم بھی تھے اور حکمت بھی کرتے تھے، حکیم بھی تھے، اور میری پیدائش سے پہلے گو کہ وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن ہمارا خاندان مذہبی خاندان تھا اور شروع سے ہی علماء کرام کی تقاریر سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا اور بڑے شوق سے میں کوٹ اردو شہر آ کے جلسے تقاریر سنا کرتا تھا۔ اسی سے تقریریں کرنے کا شوق پیدا ہوا اور مجھے ہائی اسکول کوٹ اردو میں میرے اساتذہ نے، جس میں آپ کے والد صاحب بھی میرے شفیق استادوں میں شامل ہیں، اور میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا اور مجھے تقاریر کرنے کا شوق ہوا تو مجھے میرے اساتذہ تقاریر لکھ کر دیا کرتے تھے اور پھر جو ہمارے اسکول سطح پہ کمپٹیشن ہوتے تھے، میں نے اسکول سطح کے کمپٹیشن میں غالباً 7ویں جماعت میں تھا سب سے پہلے جب میں نے تقریر کی اور میں نے اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور اس سے پھر مجھے کرج ملا۔ پھر اس کے بعد تحصیل سطح پہ، پھر ڈسٹرکٹ سطح پہ، پھر ڈویژن سطح پہ تقریری مقابلے جو ہوتے تھے ان میں حصہ لیتا تھا۔ اس میں اسکول کے میرے جو اساتذہ تھے وہ میری سرپرستی کرتے تھے، مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے، مجھے تقاریر لکھ کر بھی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ چونکہ مجھے بچپن سے ہی سیاست کا شوق بھی تھا، جنون بھی تھا، اور پھر جب میں نے کالج لائف میں قدم رکھا اور پھر مذہبی تنظیموں کے ساتھ بھی وابستگی ہوئی تو مذہبی سٹیجوں پہ بھی اور سیاسی سٹیجوں پہ بھی مجھے جو تربیت مجھے اسکول سے ملی تھی تو مجھے تقاریر کرنے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔
میں الحمدللہ میں نے پھر فی البدی تقریریں کی، مذہبی اسٹیجوں پہ بھی کیں، اور 1990 میں جب عبداللہ سلفی صاحب نے پہلی دفعہ یہاں سے مذہبی جماعتوں کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تو ان کے اسٹیج پہ میں ینگ ایک مقرر ہوا کرتا تھا، میرا بچپن تھا، اس وقت میں نے بہت تقاریر کی اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے کالج کا تذکرہ کیا، تو کالج میں مختلف قسم کے گروپس ہوا کرتے تھے، تو آپ بھی کسی گروپ کے صدر تھے، اس گروپ کا نام اور اس کی ایکٹیویٹیز ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ ہمارے جب میں ڈگری کالج کوٹدو میں پڑھتا تھا اس وقت جو طلبہ یونینز تھیں ان پہ پابندی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس پابندی کی وجہ سے تنظیموں کے نام سے کالج میں کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس وقت آپ کے علم میں ہے ہم نے پھر مختلف گروپس بنا کے کالج میں اپنا اپنا کام جو ہے جاری رکھا۔ تو کالج میں ہمارا جو دوستوں کا جو فیلوز کا گروپ تھا وہ شاہین گروپ کے نام سے تھا، اور اس میں بھی ہم زیادہ تر کام جو ہے نوجوانوں کی مذہبی تربیت کے حوالے سے کرتے تھے، نوجوانوں کو مذہبی اسٹیج پہ اکٹھا کرتے تھے، مذہبی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی دیتے تھے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ بچپن سے آپ کو سیاست کا شوق تھا، تو یہ سیاست کا شوق منظر عام پہ کیسے آیا، اور آپ نے خود مختلف جماعتوں سے رابطہ کیا یا مختلف جماعتوں نے آپ کو کال کی؟ میں نے ایز اے ورکر مذہبی جماعتوں میں کام کیا، جمعیت علماء اسلام میں کام کیا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ مولانا عبداللہ سلفی صاحب نے جب الیکشن لڑا ان کے ساتھ بطور سیاسی ورکر میں نے کام کیا، اور پھر حضرت مولانا مفتی عبدالجلیل صاحب نے جو 2008 کا الیکشن لڑا اس میں میں نے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کام کیا، ان کی پوری الیکشن کمپین چلائی، اور اس کے بعد ان کے اگلے الیکشن میں 2013 کے 8 کے الیکشن میں کمپین چلائی، اور اس سے پہلے 2002 کا الیکشن تھا، اور پھر 2013 میں مذہبی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حلقہ سے انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، الیکشن لڑنے کو کہا، اور تمام علماء کرام نے تحصیل بھر کے میرے اوپر اعتماد کیا، جس میں جید علماء کرام شامل تھے، اور مجھے جماعت کا ٹکٹ دیا، اور میں نے الحمدللہ وہ الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں مجھے عوام کی طرف سے بھی پذیرائی ملی، میں نے 17,000 ووٹ اس الیکشن میں لیا، لیکن اس کے بعد اپنی کچھ بیماری کی وجہ سے، میں ہارٹ ایشو کی وجہ سے زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکا، حلقے میں رابطہ نہیں رہ سکا، تو پھر اگلا الیکشن بھی جب میں نے لڑا، الیکشن تو میں نے لڑا جماعت کی ٹکٹ پہ، لیکن میں وہ ووٹ یا وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، اس میں میری اپنی کمی تھی یا میری صحت کے مسائل تھے جو میرا حلقے میں رابطہ نہیں رہا تھا۔ ہمارے ناظرین کو صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ صرف جمعیت کے ساتھ ہی منسلک ہیں یا دوسری جماعتوں سے بھی آپ نے یعنی کہ الیکشن یا سیاست میں انٹرفیئر آپ نے کیا ہو؟ نہیں، الیکشن میں نے ایک بلدیاتی الیکشن بھی جہاں کوٹدو شہر میں لڑا ہے ناظم کا، تو وہ غیر جماعتی الیکشن تھا، تو میں نے غیر جماعتی اس پہ لڑا، کوئی اس میں پلیٹ فارم نہیں تھا، تو میرا چونکہ ذہنی وابستگی شروع سے مذہبی جماعتوں کے ساتھ تھی، تو میں نے اس لیے 2 الیکشن جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے لڑے، اور ابھی تک کسی دیگر سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ جانے کا شاید یا تو میری وہاں جگہ نہ بنتی ہو یا میں نے سوچا نہیں ہے۔ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں سیاست کے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پی ڈی ایم بنی ہے اور پی ڈی ایم کی جو صورتحال چل رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے تبدیلی کے نام پہ ملک کا جو حشر کیا گیا ہے، ادارے تباہ ہو گئے ہیں، معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، جو کروڑوں نوکریاں ملنی تھیں، لاکھوں لوگ جو پہلے نوکریاں کر رہے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو لاکھوں گھر ملنے تھے وہ لوگوں کے بنے بنائے گھر تجاوزات کے نام پہ گرا دیے گئے ہیں، تو وہ تبدیلی کا جو ایک خواب قوم کو دکھایا گیا تھا اب قوم اس سے بیزار ہو چکی ہے، اور پی ڈی ایم ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہتر پلیٹ فارم ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے قوم کو دیا ہے، اور اس پہ ساری جماعتیں اپوزیشن کی اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی تحریک چلا رہی ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہوگی، اور قوم ان سے اکتا چکی ہے اور اب اس حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں یہ تمام جماعتیں ہم غریب لوگوں کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں یا اپنے مفادات کے لیے یہ اپنا یہ ورک کر رہے ہیں؟
ہر جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے. میں کسی دیگر سیاسی جماعت کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی کسی غریب کے لیے واقعی اکٹھا ہوا ہے یا کوئی اپنے لیے اکٹھا ہوا ہے. بہرحال اس وقت یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اس کا جو ہے حکومت کا باقی مزید اقتدار میں رہنا ان حکمرانوں کا، وہ قوم کو مزید ڈبو دے گا، ملک کی معیشت کو مزید ڈبو دے گا. اس لیے ان سے چھٹکارا ضروری ہے. اس ایک نکاتی ایجنڈے پہ سب جماعتیں اکٹھی ہیں. اس کے بعد جب الیکشن ہوگا وہ ساری جماعتیں اپنا اپنا منشور دیں گی. پھر قوم دیکھ چکی ہے کس جماعت نے کیا ڈیلیور کیا اور کس جماعت کو موقع نہیں ملا. مذہبی جماعتوں کو موقع نہیں ملا، جمعیت علماء اسلام کو موقع نہیں ملا. اب قوم کو چاہیے جمعیت علماء اسلام کو، مذہبی جماعتوں کو موقع دے تاکہ ملک سے اس کرپشن کا اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اور یہ دہشت گردی، ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکے. پی ڈی ایم میں اس ٹائم تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، لیکن اس ٹائم جو موجودہ پریزنٹ کنڈیشن چل رہی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ان کا آپ سے کٹ آف ہونے کو ارادہ ہے یا نظر آ رہا ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو یہ سوال جو ہے مرکزی قیادت سے کیا جا سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کی قیادت بتا سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور کسی سے کوئی مذاکرات کر کے وہ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ موقع ملا ہے پوری قوم کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعتیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف رہی ہیں اور ملک میں جمہوریت پسند جماعتیں ہیں، وہ اس پلیٹ فارم کو ہی مضبوط رکھیں گے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم آج ان کو عین عورت دے دیتے ہیں تو یہ تمام پی ڈی ایم کے جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں یا یہ جو شور ورگلا جلسے جلوس ہو رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خان صاحب 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے وزیر اعظم انہیں بنے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی جو بیانیہ ہے وہ وہی اپوزیشن والا ہے اور کنٹینر والا ہے. خان صاحب پہلے یہ بتائیں کہ ان سے این آر او مانگا کس نے ہے، این آر او کی بات کس نے کی ہے اور کس کو این آر او چاہیے. خان صاحب قوم کو یہ بتا دینا کھلا کھلا کہ بیک ڈور ان سے کون این آر او مانگ رہا ہے. میری قیادت تو الحمدللہ صاف ہے، میری قیادت کے خلاف تو نیب کا کوئی لیگیشن نہیں ہے، میرے قائدین تو نیب کے الزامات میں اندر نہیں ہیں، نہ انہیں این آر او چاہیے. اور اس وقت صرف قوم کو وہی جیسے تبدیلی کا خواب دکھایا گیا تھا وہی بتا کے وقت گزاروں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیک ڈور میں کوئی بھی جماعت، کوئی بھی این آر او گورنمنٹ سے نہ کوئی مانگ رہی ہے نہ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے. صدیقی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، کچھ افواہ اس طرح کی اڑی تھی کہ آپ جس طرح الیکشن لڑے ہیں تو لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہنجرا خاندان صدیقی صاحب کی بیک میں ہے، تو اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ باہر کی پالیٹکس اور باہر کی پالیٹکس میں ہمارا فرق ہوتا ہے. باہر کی پالیٹکس جماعتوں کی پالیٹکس ہے اور باہر کے پالیٹیشنز کی بھی پالیٹکس ہے. باہر کی پالیٹکس ہمارے گروپس کی پالیٹکس ہے. اس میں ہمارے یہاں پہ کوٹدو بار میں 3 گروپ ہیں. ایک ہمارا میجر گروپ ہے عبدالغفور خان گرمانی صاحب کے گروپ کے نام سے، جس کا میں حصہ ہوں، اور ہمارے ساتھ ایک کولیشن گروپ ہے رفیق عمر خان چانڈیا صاحب کا، اور ایک تیسرا گروپ ہے اعجاز احمد خان گرمانی صاحب کا. تو ہنجرا صاحبان میں ملک احمد یار ہنجرا وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور بار کے ممبر بھی ہیں. اسی طرح ملک یوسف ہنجرا وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور بار کے ممبر ہیں. اسی طرح ملک عرفان ہنجرا ایڈوکیٹ ہیں، بار کے ممبر ہیں. ملک اسلم ہنجرا ہیں، ملک داؤد ہنجرا ہیں، اور دیگر ان کے قریبی رفقا اور تعلق دار وہ جو وکلاء صاحبان ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ رفیق عمر خان چانڈیا گروپ کا حصہ ہیں. اور باہر کی جب پالیٹکس کی بات ہوتی ہے تو وہ چونکہ ہمارے کولیشن ہے، چاہے میں الیکشن لڑ رہا ہوں یا ہمارے گروپ کا کوئی اور آدمی لڑ رہا ہو، ہمارے ساتھ احسان الحق نولاٹیا صاحب وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ اب بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کی اور اس باہر کی پالیٹکس میں فرق ہے. تو وہاں پہ ہنجرا صاحبان چونکہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں تو نو ڈاؤٹ پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے مجھے ووٹ کیا اور سپورٹ کیا، اور اس الیکشن میں بھی انہوں نے مجھے ووٹ کیا اور سپورٹ کیا، لیکن اس کا باہر کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. باہر کی سیاست میں نے عبداللہ سلفی صاحب کے الیکشن سے لے کے 1990 سے لے کے 2018 کے اپنے الیکشن تک
ہمیشہ باہر کی سیاست ہنجرا صاحبان کے اینٹی سیاست کی ہے۔ صدیقی صاحب، جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، افتتاح تو ہو گیا ہے، تو کب تک وہاں پہ منتقلی پاسبل ہے؟ میں 2014 میں جب پریزیڈنٹ تھا بار ایسوسیشن کوٹدو کا، اس وقت یہ کمپلیکس کی تجویز جو پہلے سے چل رہی تھی، میں نے اس کا بجٹ منظور کروایا تھا، اور کل 64,000 کے قریب جو اسٹیٹ لینڈ تھی 300 کنال، وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ اب کمپلیٹ ہے۔ اور الحمدللہ پچھلی دفعہ 2020 میں بھی میں پریزیڈنٹ تھا، اور میری ٹینیور میں ہی اس کا افتتاح چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا ہے۔ اور یہاں چونکہ شہر میں ٹریفک کا بھی ہجوم ہوتا ہے، عدالتوں کی بھی کمی ہے، وکلاء کے چیمبرز کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اور چیمبرز کی بڑی کمی ہے، تو کمپلیکس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ 2-3 مہینوں کے اندر اندر غالب امکان ہے کہ عدالتیں وہاں اس کمپلیکس میں، نئے کمپلیکس میں شفٹ ہو جائیں گی جو 300 کنال پہ محیط ہے اور بڑی اوپن پلیس ہے، اور وہاں پہ ینگ لائرز کے چیمبرز کا ایشو بھی حل ہو جائے گا، اور عدالتوں کا ایشو بھی حل ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب، آپ ماشاءاللہ تیسری بار صدر بنے ہیں، آپ کے مد مقابل جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے، آپ یہ بتائیں کہ ان کے ہارنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جب دو لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو ایک نے ہارنا ہی ہوتا ہے اور ایک نے جیتنا ہوتا ہے، اور اللہ نے الحمدللہ میرے حصے میں جیت لکھی۔ وہ بھی ہمارا دوست ہے، ہماری فرینڈلی گیم ہوتی ہے۔ باقی یہاں پہ رویے کام کرتے ہیں۔ میں 1 سال بطور پریزیڈنٹ کام کیا، اور میں مطمئن ہوں 2014 میں کیا، 2020 میں بھی کیا، مجھے 2 ٹینیور ملے ہوئے تھے، اور میں مطمئن تھا الحمدللہ کہ میں نے دوستوں کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے ان کی معاونت کی اپنی استطاعت کے مطابق، تھانے میں، کچہری میں، کورٹس میں، اگر کسی دوست کا ان کا پرسنل کوئی ایشو تھا تو ان کے معاملات میں ان کی معاونت کی۔ ہمارے جو مد مقابل گروپ تھا وہ ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن جیتے تھے، اور الیکشن کے بعد سے ہی ان کے رویے جو تھے وہ وکلاء صاحبان کے ساتھ وہ نہیں رہے تھے جو ایک امیدوار کے ہوتے ہیں یا جو بہتر ہونے چاہیے تھے، تو جس وجہ سے بار کے وکلاء صاحبان نے الحمدللہ مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا، جس کی توقع میرا گروپ بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم اتنی اکثریت سے جیتیں گے، اور میرے اپنے دوست نہیں کر رہے تھے۔ لیکن میں الحمدللہ چونکہ میں نے کمپین کی، شارٹ ٹائم تھا، اور میری کاؤنٹنگ کے مطابق میرا رزلٹ یہی ہونا تھا، اور مجھے اللہ پہ پورا یقین تھا، لیکن میرے دوستوں کی، اپنے دوستوں کی توقعات کے بھی رزلٹ جو ہے وہ برعکس تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسرے گروپ والے لوگ دوستوں کے معاملات میں ان کے معاون نہیں بن سکے، اور ہم نے ہمیشہ دوستوں کے معاملات میں ان کے معاون کے طور پہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ صدیقی صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں آپ کا وائس آف کوٹدو کا انتہائی مشکور ہوں، مجھے موقع دیا کہ میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکوں، اور ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ کوٹدو کے مسائل کو آپ اجاگر کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا شہر ہے، میں بھی اس کوٹدو کا باسی ہوں، 20 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں، اور اس کے مسائل کی نشاندہی کرنا اور ان ایشوز کو سالو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پہ ہم اگر بڑے ایشوز لوگوں کے، ان کے روزگار کا ایشو حل نہیں کر سکتے، مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے، اگر ان چیزوں پہ توجہ نہیں کر سکتے، تو چھوٹے چھوٹے ایشوز جو کہ ان کی صفائی کے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کے ہیں، ان کے لیے پارکس کے ہیں، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں پچھلے الیکشن میں نے بھی حصہ لیا، لیکن کوٹدو کے لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا کہ شاید کوٹدو کی قسمت بھی بدل جائے گی اور کوٹدو میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ 3 سال گزر گئے، مجھے تو نہ کوٹدو کی میونسپل کمیٹی میں کوئی تبدیلی نظر آئی، نہ کوٹدو کے تھانہ کچہری کے سسٹم میں کوئی تبدیلی نظر آئی، نہ کوٹدو کے پٹواری کلچر میں کوئی تبدیلی نظر آئی، نہ ہی کوٹدو میں کوئی صفائی کے حوالے سے تبدیلی نظر آئی، نہ ہی کوٹدو میں اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے تبدیلی نظر آئی۔ وہی کچھ جو پہلے جو لوٹ مار کا بازار گرم تھا، اب اس سے بھی جو میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں اس سے بھی بڑھ کے ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ تو ہم سب کو مل کر اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے ایشوز پہ، اپنے حقوق کے لیے ہمیں اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ یہی میرا کوٹدو کے شہریوں کو پیغام ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں خود
ایک زبان ہو کر آگے بڑھنا ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو سر، شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ارشد صدیقی صاحب کی باتیں سنی، ان کے خیالات آپ تک پہنچائے. ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور تمام دوستوں تک اس کو پہنچا دیں. بس دیکھتے رہے وائس آف کوٹدو.